بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے چونکہ موصوف کے مزاج کا تھوڑا سا اندازہ ہے، میرا خیال یہ تھا کہ جو صبح سے رات گئے تک انہیں گفتگویں کرنی پڑتی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور اس طرح کی مشکلات زندگی بھر اس نے برداشت کی ہیں، تو جیل اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اگرچہ میرے اندازے سے وہ زیادہ مضبوط حساب کا آدمی نکلا، اور اس نے کہا فرصت مل جاتی ہے، ریلیکس کرنے کا وقت مل جاتا ہے، موبائل نہیں ہے، اور ورزش زیادہ دیر تک کر سکتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں۔ پھر قرآن مجید کی 2 آیات کا حوالہ دیا کہ خوشحال معاشرہ جو ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے، اور منافق ہمیشہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کہا جب تک میں زندہ سلامت ہوں میں تو اپنی جنگ لڑتا رہوں گا اور سرنڈر نہیں کروں گا۔ اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے آزادی چاہیے یا غلامی چاہیے۔ ہے تو یہ غلامی، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے، مطلب پالیسیاں کہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں؟ آپ سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے IMF کے فیصلوں سے، یعنی کہاں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ فیئر الیکشن سے مشروط ہے، اور کہاں فٹافٹ $700 ملین دے دیا۔ اور امریکہ کو بنگلہ دیش میں بڑی فکر ہے آزاد الیکشن کی، اور اس پہ اعتراضات پچھلی دفعہ بھی کی، اب بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معاملے میں کہتے داخلی معاملہ ہے، حتیٰ کہ امریکن میڈیا بھی اس کو کچھ زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں نیو یارک ٹائمز، لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا، شاذ کہیں برائے نام برائے وزن بات۔ یہ امپیریلزم کا ایجنڈا ہے، اور کل میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو محتاج اور مجبور رکھنا ہے۔ یہ جو ایران سے حملہ ہوا، اور یہ جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے، تو یہ کیا داخلی عوامل کی وجہ سے ہے؟ صرف ظاہر ہے امریکی یہاں اڈے مانگ رہے تھے، اور وہ بالکل واضح طور پہ امریکی اخبار نویس نے سوال کیا تھا، امریکی تھا برٹش تھا، کہ اگر وہ اڈوں کی ضرورت ہو افغانستان، ان کے نزدیک تو یہ ایک بڑا متبرک کام ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہم جانور ہیں، انسان تھوڑی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی وائٹ مینز برڈن، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز کہاں ہے؟ اور یہی کالوں کے بارے میں 5 کروڑ کالے تو انہوں نے اغوا کر لیے تھے، اور 5 کروڑ ریڈ انڈین مار ڈالے تھے۔ تو یہ افغانستان اس پہ اس نے کہا تھا نا ایبسولیٹلی ناٹ، اور یہ امریکہ کے گلے سے اتر سکتا ہے جس نے $760 بلین نہیں $750 بلین سے، جس کا بجٹ $860 بلین ہو چکا ہے، جو روس کو چین لینے نہیں دیتا، جو امریکہ کا گھراؤ کرنا چاہتا ہے، جنہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی۔ دیکھیے افغانستان کے معاملے میں کیا پیچیدگی ہے جی، یعنی ان کو یہاں آنا ہے اور ہمارے لوگوں کو وہاں جانا ہے۔ چیمبر آف کامرس کا جو وفد ملا ہے نگران چیف منسٹر سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا وقت دے دیں، مطلب یہ اچانک جو فیصلہ کیا تو اس کی بجائے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ظاہر ہے لینڈ لاک کنٹری ہے ساری، انہیں جو بھی امپورٹ ہے ان کی یہاں سے ہونی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس میں وہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، اس سے تو وہ باز نہیں آ سکتے، صدیوں سے وہ کرتے آئے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، اس کا ہمیں خود ہی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو انہیں انڈیکیٹ کیا تھا، اور ہمارے کسٹم کے حکام نے پیر اور منگل کے اجلاسوں میں یہ کہا کہ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے ویزا۔ یہ آپ سے کس نے کہا جی ہوتا ہے ساری دنیا میں ویزا؟ میں یورپ کے 4 ملک گھوم کے آیا ایک ویزے پر، اور کسی نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تم کون ہو۔ وہ ایک ملک کا ویزا لگ گیا، پاسپورٹ ضرور جیب میں رکھنا پڑتا تھا۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے، اس سے قطع نظر کہ طالبان میں کتنی ریجیڈیٹی ہے اور پاکستان میں ان کی جو مدد کی ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ ہم نے ان کے سفیر کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کیا تھا، اور پاکستان سے جہاز اڑتے تھے اور امریکی اور افغانستان پر بمباری کرتے تھے،
لہذا زخم مندمل کرنے کے لیے بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ریجڈ ہیں افغانی جو ہیں، وہ 5-6 کریکٹرسٹکس ہیں. غیر ملکیوں پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے، وہ ان پر ہمیشہ شمال سے حملے ہوتے رہے ہیں، اور یہاں سے بھی ہوتے رہے ہیں. 1000 سال پہلے محمود غزنوی یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کے بعد پیسے کم پڑ گئے تھے، اس لیے کہ لاہور سے آنند پال اور دوسرا کیا تھا وہ اس پہ حملے کرتے رہتے تھے، ان کی فصلیں جلاتے تھے. محمود غزنوی تو پشتون تھا ہی نہیں، وہ تو ترک تھا، اور غزنی کی چھوٹی سی سلطنت میں آسودہ تھا. اس کے باپ کے دور سے حملے شروع ہوئے. تو اس کو تو مطلب یہ ہے کہ سیٹل کرنا چاہیے. اور ایران میں انہوں نے حملہ کیا ہے، ظاہر ہے اس پہ پاکستان نے بجا طور پہ احتجاج کیا ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 آدمی پچھلے مہینے 11 دسمبر کو ہمارے مارے گئے، اور وہ جو العدل کیا ہے، وہ جو تنظیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ ان کے محلات جیسے مکانات ہیں. اب یہ بات تو قابل فہم نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئی پاکستانی فوج. ہم تو پہلے ہی ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان تو ایک 12 سنگا ہے جس کے پہلے ہی سارے سنگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. انڈیا جیسی یعنی پیدائشی طور پر ہمارے ساتھ پرابلم ہے انڈیا کا، اور بتدریج اتنے ہم کمزور ہو گئے. جب کشکول جس کے ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو کمزور ہی ہوگا نا. ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم میزائل بنا سکتے ہیں، ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکتے ملک کی. قرضے لے لے کے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، مشرف کے دور میں کیسے قرضے کم ہو گئے تھے جی؟ اور مشرف کے دور میں 100 روپے کا ڈالر جو ہے وہ 60 روپے کا کیسے ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے فوجی حکومت اچھی. ساری دنیا میں سول اداروں کے تحت ترقی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نواز شریف جیسے لوگوں کو آنے دیں گے، قوم آنے دے گی اور زرداری کو قبول کرے گی، جن کے کرپٹ بے انتہا کرپٹ ہونے میں انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں BBC نے فلمیں بنائی، الجزیرہ نے بنائی ہیں، امریکی اخبارات 1000 مضامین چھپے تھے زرداری صاحب کے بارے میں. ان کے پاس کہاں سے آئے یہ سارے محلات؟ یہ $800 بلین کی انویسٹمنٹ کہاں سے، $800 ملین کی کہاں سے کی ہے شریف خاندان نے؟ اس کی کوئی وہ بتا تو نہیں سکتے وہ کہاں سے یہ پیسہ انہوں نے حاصل کیا. پاکستان میں تو ان کا کوئی کاروبار منافع میں نہیں جاتا. اور کوئی ایک آدھ معاملہ ہے تو یہ عمران خان نے ٹھیک کہا ہے. یعنی عمران خان نے اسٹریٹجی کی جتنی بھی غلطیاں کی، اسمبلیاں توڑی اور نیشنل اسمبلی سے الگ ہوئے، یہ کیا یہ سمجھ کر کہ یہ عدالتی نظام جو ہے یہ اپنا کام کرے. یہ عدالتی نظام یہ 140 میں سے 124ویں نمبر پہ عدالتی نظام تو افغانستان میں کوئی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ سختی بہت کرتے ہیں امن و امان کے معاملے میں، پراپر جج نہیں ہے. کسی طالبان کے بھی کبھی کسی لیڈر کو سزا ملے، ایران میں بالکل ہی نہیں ہے عدالتی نظام. میں ایران سے واپس آیا 2013 میں تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا وہاں ہے؟ ایک درویش نے، ایک بڑے اسکالر نے پوچھا. میں نے کہا اللہ کا نام، میں تو کسی کو وہاں جناب امام حسین کا، جناب امام حسن کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کا، جناب علی کرم اللہ وجہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے نہیں سنا. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے میں نے کسی کو وہاں نہیں سنا یہ نام لیتے ہوئے. اللہ لکھا ہوا ہے دیواروں پہ. میں نے وہاں 2 لفظ سنے ہیں، انقلاب اور امام خمینی. امام خمینی واز اے گریٹ لیڈر اور انقلاب عوام نے برپا کیا تھا. لیکن ملا کی حکومت کیا حکومت ہوتی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں سے وہ ان کی شکایت ہے. اب چینیوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات نہ کریں جس سے کشیدگی پیدا ہو اور اسٹیبلٹی کو خطرہ. چین نے صلح کرائی نہیں سعودی عرب کی اور ایران کی، تو ہماری بھی کرا سکتا ہے. جب آپ کو صلح کرنے مقصود ہو، بھئی پہلے ہی آپ اتنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اب مطلب یہ آپ کو خود اپنا اگر یہاں سے ہوئی ہے کارروائی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. یہ اور یہ مطلب 1 مہینے سے 34-35 دن گزر گئے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. باقی آپ ایرانیوں سے یہ توقع کریں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے، وہ وہاں جہاں انقلاب کا بخار ہوتا ہے وہاں تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے چین میں دیکھا تھا جب تک کمیونزم تھا تو کیا تھا، اس کے بعد ان میں تحمل آیا ہے.
اور آپ نے روس میں دیکھا تھا کہ جب تک کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار تھا تو کیا تحمل تھا. نہ افغانیوں میں کوئی تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اور ہماری اپنی غلطیاں ہیں. ایک اور نکتہ ہے, اس پہ ذرا غور کیجئے. اگر عمران خان اقتدار میں ہوتے تو کیا یہ ہوتا؟ ان دی ہسٹری آف پاکستان جب ایران بھی واحد موقع قاعدہ تو تشریف ہی نہیں لے گا ایران, ظاہر ہے وہ تو ان کی صحت ہی ٹھیک نہیں تھی. وہ گئے اپنا پہلی دفعہ عمران خان گیا تو پاکستان کے حق میں لاتعداد آرٹیکل چھپے. یعنی لگتا تھا یہ ایرانین پریس ہی نہیں ہے. میں وہاں جھگڑا کر کے آیا تھا سب سے بڑے اخبار کے لیڈر سے کہ پاکستان کے حق میں ایک لفظ آپ نہیں چھاپتے. یہ کام ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا مقدمہ کمزور ہے, اور یہ تو ایک بڑی لمبی کہانی ہے. یہاں عربوں نے کیا کیا, یہاں ایرانیوں نے کیا کیا, اور ہم اونچی آواز سے عربوں سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ یہاں دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی نہ کریں. پھر ایرانیوں نے ٹریننگ کی اپنا, وہ گئے لوگ جب اپنا یہاں فرقہ پرستوں نے ایک مکتبہ فکر کے فرقہ پرستوں نے دوسرے مکتبہ فکر کے فرقہ پرستوں کو قتل کرنا شروع کیا, تو پھر وہ ایم کیو ایم کے لوگ گئے ایران ٹریننگ کے لیے کراچی سے کچھ لوگ, اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے لوگ بھی گئے. اب یہ تو ایک لمبی کہانی ہے جو اہل علم کو جس پہ بات کرنی چاہیے اور ٹاپ ایکسپرٹس کو, لیکن نہیں کرتے نا. ایک سہمی ہوئی قوم ہے, احساس کمتری کی ماری ہوئی. تو یہ دانشوروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, عام آدمی بیچارے کا اس میں کیا قصور ہے. اچھا جناب, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے, یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا ہے. اور وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جناب اس کے سنگین نتائج ہوں گے. سنگین نتائج کیا ہوں گے؟ جنگ تو نہیں لڑ سکتے ہم, یعنی ہم ایک نیا محاذ تو نہیں کھول سکتے. ادھر سے طالبان جو ہے انہوں نے پناہ دے, طالبان افغانستان اور پاکستان کے درمیان اصل مسئلہ یہ ہے ٹی ٹی پی, تحریک طالبان پاکستان. طالبان کی قیادت کے نزدیک پاکستانی عوام کا قتل جائز ہے. اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی جو طالبان کو وارث سمجھتے ہیں, اپنا کہ ان کا اصحاب رسول کا وارث سمجھتے ہیں, مگر ان کے نزدیک وہ نہیں روکتے ان کو. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہے. پشتون کوئی افغانستان کی حکومت کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. اور وہ ایک قبائلی حکومت ہے اور قبائلی مزاج ہے. کبھی 1400 سال کے مسلم تاریخ میں داڑھی نہ رکھنے پہ بھی کسی کو سزا ملی تھی, کبھی بیکاری عورتوں پر بھی کسی نے لاٹھیاں برسائی تھی, یہ برساتے رہے. اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہے. لیکن ہم نے جو حماقتیں کی ہیں, پہلے دن سے جو کشکول اٹھا لیا اپنے پاؤں پہ, کبھی کھڑے نہیں ہوئے. ملائیشیا اپنے پاؤں پہ کھڑا, ملائیشیا کے پاس کون سے وسائل ہیں جی؟ اور ترکی کے پاس کون سے ایسے معدنی وسائل ہیں؟ سمندر ہے ان کے پاس ہیں, لیکن وہ غلام نہیں رہے کبھی. جیش العدل وہ تنظیم ہے جناب. اچھا جناب, جس پہ اعتراض ہے ان کو, وہ کہتے ہیں پنجگور میں اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں ان کے جو ہیں وہ ہیں محلات جیسے مکانات ہیں, تو اس کا ہمیں بھی نوٹس لینا چاہیے اور یہ معاملہ تحمل سے نمٹے گا. باقی جہاں انقلاب کا بخار ہوتا ہے ان سے کوئی بہت خیر خواہی کی توقع نہیں کی جا سکتی. الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ اگر انتخابی نشان تبدیل کرنے کا عمل جاری رہا, یہ حکم دیا ہے عدالتوں نے, انہوں نے عدالت کا نام نہیں لیا, تو الیکشن نہیں ہو سکتا بر وقت, یعنی الیکشن ملتوی کریں گے. انہوں نے کہا کہ 11,700 کینڈیڈیٹ تھے پچھلی دفعہ, اس دفعہ 18,000 ہیں, 18,059 ٹو بی ایگزیکٹ. اور پچھلی دفعہ 220 ٹن کاغذ چاہیے تھا بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے, اب 270 ٹن چاہیے. آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے بہت. اور وہ پہلی ویسے ہدایات دے چکے ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو اور ریٹرننگ آفیسرز کو کہ نئے نشانات جاری نہ کیے جائیں. اب اس میں الیکشن کمیشن کہاں غلط ہے؟ الیکشن کمیشن جب بینگن اب کسی کو نشان جاری کرے گا, کے کا کیا مطلب ہے جی؟
آپ کو نشانات نہیں ملے، کرسی ہے، گھڑی ہے، پنکھا ہے، 200 چیزیں تجویز کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ بینگن اور کے اور اس طرح کی چیزیں آپ جاری کریں گے؟ یعنی یہ پاکستان کہاں ہے جی؟ یہ کوفہ ہے اس وقت۔ امام زین العابدین نے کہا تھا اتنی تکلیف مجھے کربلا میں نہیں پہنچی جتنے اہل کوفہ کی خاموشی پر۔ کوفہ ایک شہر نہیں، ایک خاموش امت کا نام ہے، جہاں ظلم ہو اور لوگ خاموش رہیں وہ کوفہ ہے، اور اس کے رہنے والے کوفی ہیں۔ ویسے تاریخ بڑی دلچسپ ہے، یہ تو امام نے اس وقت کہا نا جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ کوفہ سے لوگ نکلے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لگ بھگ 4-5 ہزار آدمی شہید ہوئے۔ اس پہ بات تو کرنی چاہیے اہل علم کو، ایک اخبار نویس کا یہ منصب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی میری صحت بہتر ہو جائے تو میں کبھی اس پہ ایک انشاءاللہ ایک لیکچر دوں گا کسی وقت، ٹھیک ہے، آدھ پون گھنٹے کا، اگرچہ آپ اس میں دلچسپی نہیں ظاہر کرتے لوگ علمی موضوعات میں یا تاریخ میں۔ ایک صاحب نے مجھے لکھا ہے میں 1400 سال پہلے کے قصے نہ سنائیں، ہمیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بتائیں۔ تو ہم تو 1400 سال پہلے کے جس کو آپ قصے کہتے ہیں اس کی روشنی میں ہی زندگی کو دیکھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے اس کو، تو آپ کو اس پروگرام سے دلچسپی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ میں تو صرف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بیان نہیں کر سکتا، لازم ہے کہ جو لافانی اصول ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے، اور وہ ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک میں اور زندگی میں، ہم ان کے عمل میں ملتے ہیں، اور تاریخ میں ملتے ہیں۔ تاریخ کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر اور قرآن کریم کے بغیر ان اصولوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور نہ کوئی، برٹن رسل نے کہا تھا ہم چیزوں کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، ہم صرف ان کے باہمی تعلق سے آشنا ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہمارے ماں باپ قربان یہ کہا تھا، دعا مانگتے اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء۔ علم وہی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے جدید علوم سے بے رغبتی برتی جائے۔ وہ جناب علی بن عثمان اجویری نے کہا تھا تمام علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کو پہچان سکو۔ علوم تو سبھی، کوئی غیر اسلامی نہیں ہوتا ہے۔ میتھ بھی اسلامی علم، فزکس بھی اسلامی علم ہے، اس میں بھی خدا کے جلوے ہیں۔ شیر افضل مروت کو طلب کر لیا ہے جی عمران خان صاحب نے۔ مروت صاحب غصے میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شعیب شاہین اور احمد خان اور فلاں اور فلاں۔ اب وہ تعریف بھی ان کی کرتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غالباً اس لیے انہیں بلایا گیا ہے کہ ان سے بات کریں۔ وہ شیر افضل مروت کا کنٹریبیوشن تو سب سے زیادہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ مطلب اپنی انرجی ضائع بہت کرتے ہیں، اینکر پرسن سے الجھتے ہیں، کوئی آدمی امریکہ میں بیٹھا کوئی بات کر رہا ہے اس سے الجھتے ہیں۔ وہ ہم معمولی لوگ ہیں یار، ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا، اتنے مضامین لکھے گئے، اتنے لوگ انوالو ہوئے اس میں، اتنی حتیٰ کہ ایک زمانے میں ANP نے ایک پوری مہم چلائی، اسلامی جمعیت طلبہ نے چلائی، MQM نے 2-3 سال چلائی، کسی کو جواب نہیں دیا کبھی۔ کوئی افضل شیر صاحب ہیں تو بہت ہی دلیر آدمی، اور ان کا گھر گرا دیا گیا، اب بہادر آدمی ہیں، اور انہوں نے مطلب پختونخوا میں تحریک انہوں نے اٹھائی، کراچی میں انہوں نے اٹھائی، لیکن اپنی انرجی ضائع تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ قائد اعظم کو جس آدمی نے کافر اعظم کہا تھا انہوں نے کوئی جواب اس کو نہیں دیا تھا۔ اچھا جناب جاوید ہاشمی صاحب نے بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے انتخابی مہم ملتان کا کمشنر چلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کو ووٹ دو اور فلاں کو ووٹ نہ دو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز، ان کا خیال ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے، تو ہم اس سے ایگری تو نہیں کرتے، مگر بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے صوبے سے وزیر اعظم ہوگا، زرداری بھی نہیں ہوگا، نواز شریف بھی نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب تو خیر بالکل ہی نہیں ہوں گے، زرداری صاحب پہ تو اسٹیٹ رتی برابر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ان پہ بھی اعتبار کرے گی اپنا نواز شریف پہ تو پچھتائے گی۔ IG پنجاب نے فرمایا کہ 19 لیڈروں کی جان خطرے میں ہے۔
لیکن رازداری کا تقاضا ہے کہ میں ان کے نام نہیں بتا سکتا. تو جان کو خطرہ کس سے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. اس میں انڈیا ہے، اس میں جناب TTP ہے، اس میں داعش ہے. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ 1/3 جو ہیں وہ بظاہر دجال سے لڑیں لیکن دراصل فاسق ہوں گے، نوجوان لوگ ہوں گے، آپس میں لڑ مڑیں گے. ایک خبر یہ ہے، بعض ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے مزید لوگ استعفے دے سکتے ہیں، لیکن میں اس کی اپنا تصدیق کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اچھا جی، عمران نامی شخص کے گھر سے کلاشنکوف چوری کے کیس میں کاشف اسماعیل 2 آدمی گرفتار تھے. تو اس میں ان کی ضمانت غالباً لے لی گئی، تو چیف سے تمام ہوم سیکرٹریز کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو طلب کر لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور ان سے کہا ہے کہ یہ اپنا بتائیں کتنے لائسنس جاری کیے گئے ممنوع اسلحے کے، یعنی کلاشنکوف وغیرہ کے، جو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کیوں جاری کیے گئے. کلاشنکوف کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک حکومت نے نہیں کی، ہر حکومت نے جاری کیے. تو وہ جو پاکستان، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ کلاشنکوف کلچر سے پاک کرنا ہوگا. مگر اس میں ایک نکتہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ اس کیس میں ایک طرح سے از خود نوٹس ہے، سو موٹو ہے، جبکہ وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو کوئی از خود نوٹس نہیں لوں گا. اس ملک میں سینکڑوں آدمیوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، سینکڑوں تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو اغوا کر لیا گیا، ہزاروں لوگوں کے گھروں میں پولیس گھر گئی. ایک درندگی کا منظر رہا، کوئی از خود نوٹس نہیں لیا گیا. یہ جو نوٹس انہوں نے لیا تو ٹھیک لیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. جناب لاہور ہائی کورٹ نے عثمان ڈار کی والدہ محترمہ ریحانہ ڈار کے کاغذات، ایک صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ تو منظور کر لیے. اور اگر ذرا بھی شفاف الیکشن ہوتے، ذرا بھی، یعنی 10-10 ہزار ووٹ ڈال دیں خواجہ آصف کے اور لوگوں کو تنگ بھی کریں، ڈرائیں بھی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خواجہ آصف جیت جائیں. تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس کا. اور وہاں جو سروے ہوئے ہیں وہ بھی یہی ہیں. لیکن یہ اسی لاہور ہائی کورٹ نے، جس نے جسٹس اپنا جناب باقر علی نجفی کی جو قیادت میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس نے عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، حماد اظہر، صنم جاوید اور فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. اب ظاہر عدالت کا فیصلہ ہے، اس پہ تبصرہ اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں. اسلام آباد میں ضلع کچہری میں بڑی کشیدگی ہوئی ہے اور پولیس کو دھکیل دیا گیا ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ بار نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور باہر کا دروازہ بند کر دیا، ان کو فائرنگ کی ہے اور کہا براہ راست فائرنگ کی ہے. ویسے کوئی خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوا واقعہ افسوسناک. شہباز شریف صاحب نے ارشاد کیا ہے کہ سادہ اکثریت ملنی چاہیے. کیا لب و لہجہ ہے، یعنی جیسے میں گھر والوں سے کہوں کہ مجھے 1 گھنٹے میں کھانا ملنا چاہیے، ملنی چاہیے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سے ووٹروں سے تو نہیں کہہ رہے، ووٹر تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو جو آج جو سروے جاری کیا ہے ریپبلک پالیسی نے، اس کے مطابق تو عمران خان کے ووٹ بڑھ گئے ہیں مزید. بھائی یہاں کوئی اب ادارہ رہا نہیں جس پہ اعتبار کیا جائے. وہ کہتا ہے 80% ہو گئے ہیں. یہاں کوئی ادارہ رہا ہی نہیں. گیلپ پہ بڑا بھروسہ تھا، گیلپ نے 2 مواقع پر قوم کو دھوکہ دیا. ایک 2012 میں جب PTI ملک کی سب سے مقبول پارٹی تھی، اپنا سروے جاری نہیں کیا. اور دوسرا اب جب یہ کہا کہ 60% ووٹ ہیں نواز شریف کے، نواز شریف کے پنجاب کے کسی حلقے میں 60% ووٹ ایک میں بھی نہیں ہے. اور گیلپ نے اپنی 83 سے لے کے اب تک کی اپنی 50 سال کی ساری کمائی جو ہے 40 سال کے وہ برباد کر لی. کوئی ادارہ باقی رہا ہی نہیں. اور ادارے ہم بناتے کم ہیں، بناتے ہیں تو انہیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب اتنے مطمئن ہیں سادہ اکثریت کے لیے کہ وہ کہتے ہیں سادہ اکثریت ہمیں مل جائے گی، باقی کسی نے شامل ہونا ہوگا تو ہم مہربانی کر کے اسے شامل کر لیں گے.
چودھری سرور صاحب نے بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اب اس پہ کیا تبصرہ کروں. خود پی ٹی آئی میں جانا چاہتے تھے, ساری بات چیت بھی طے ہو گئی تھی. کابینہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جناب, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ اس میں شامل ہیں. 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات عدالت کرتی ہے, کوئی فریق نہیں کرتا. جب 2 آدمیوں میں 2 گروپوں میں جھگڑا ہو, یا سالت فیصلہ کرتا ہے جس میں دونوں فریق متفق ہوں, یا عدالت کرتی ہے. کابینہ کمیٹی کیا کرے گی, جس میں نگران وزیر داخلہ شامل ہے, نگران وزیر دفاع شامل ہے. تو مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب سے فیصلہ لکھوا لیں, اور انہوں نے خود کیا لکھنا ہے, بیچارے کو لکھنا تو آتا نہیں ہے, تو ان سے کہیں لکھ کے بھیج دیں, اس پہ دستخط کر دیں. اور 15,000 10-15,000 ورکر پکڑ رکھے ہیں, اور 10-15,000 اور آدمیوں کو پکڑ لیں. یعنی آپ نے یہ ملک چونکہ فتح کر لیا ہے, تو جو سلوک چاہیں ہمارے ساتھ کریں. اور سوشل میڈیا بھی کہہ رہے ہیں بند کر دیں گے, کر بھی چکے ہیں. جب عمران خان کی تقریر تھی تو بند کر دیں. اچھا, یہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا شعیب شاہین اور رؤوف حسن اور حامد خان کے بارے میں, یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میں نے جو کچھ کہا صدر عارف علوی عمران خان کی اجازت سے کہا. دیکھیے, میں اس پہ پہلے ہی رائے دے چکا ہوں. بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی قوم کی بہتری اور اصلاح چاہتا ہے, اسے بڑی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. عارف علوی صاحب نے وفا کے تقاضے تو پورے نہیں کیے. ٹھیک ہے, وہ صدر رہے, جب کرائسس آیا تو وہ کمزور پڑ گئے, لیکن اب ان کی مذمت سے حاصل کیا ہوگا؟ بھائی دباؤ نہیں ہے ایک آدمی برداشت کر سکا. لوگوں نے تو پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے الگ ہو کے پریس کانفرنس تو نہیں کی. ظاہر ہے وہ چاہتے ہوں گے کہ لوگ چاہتے ہوں کہ مستعفی ہو جائیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ برقرار ہے, اس نے اپنا نشان کھویا ہے. مگر جب ان سے یہ پوچھا گیا صرف ان کا انتخابی نشانی, کیونکہ وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں کرائے. اب الیکشن تو انہوں نے 1.5 سال پہلے کرا دیے تھے, آئین بھی تبدیل کر دیا تھا. آپ نے اس پہ نوٹس لیا, کبھی نوٹس نہیں لیا, اس کا نوٹس لیا اور اس کو فیصلے کو محفوظ رکھا, اور چند دن پہلے سنایا الیکشن سے. انہوں نے دوسرے الیکشن کرایا کہ یرغمال پارٹی جس کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے, آپ نے پھر کبھی کسی کا مسترد نہیں کیا. تو میں کیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آزاد امیدوار اس میں شامل ہو سکیں گے؟ انہوں نے کہا یہ بڑا قانونی مسئلہ ہے. قانون جو ہے نا جی, وہ الیکشن کمیشن میں بنتا ہے, آج کل قومی اسمبلی میں نہیں بنتا, نہ سینٹ میں بنتا ہے. شیخ رشید صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے, مگر جو فکرہ انہوں نے کہا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. یہ تو بڑا اچھا ہوا, ان کا حق ہے الیکشن لڑے. 9 مئی کے کسی معاملے میں وہ ملوث نہ صرف نہیں تھے, بلکہ انہوں نے پرزور مذمت کی. مگر جو انہوں نے فکرہ کہا وہ اتنا افسوسناک ہے کہ اگر اسے پاکستان کے 5 دریاؤں میں ملا دیا جائے تو سارے گندے ہو جائیں. کہ پی ٹی آئی کا جو آدمی حلالی ہے وہ مجھے ووٹ دے گا, مطلب جو ووٹ نہیں دے گا وہ حلالی نہیں ہے. اس آدمی نے ساری زندگی اپنے ذات گرامی کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. میں یہ بات اسی دن کہی تھی جب انہیں شامل کیا گیا تھا, تو عمران خان صاحب ہنسے جا رہے تھے. ہاں جی, جو آدمی اپنی ذات کے سوا کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہ ہو. الیکشن لڑنا تو ان کا حق ہے, اور حلقے کے لوگ منتخب کریں, انہیں تو شوق سے کریں. صوبائی الیکشن کمشنر جو تھے سعید گل صاحب, ان کو ایک چھوٹا سا عہدہ دے دیا گیا, الیکشن کمیشن میں ہٹا دیا گیا. انہوں نے یہ کہا تھا قانون کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے, کاغذات چھینے جا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو لکھا تھا, ظاہر ہے یہ سزا انہیں ملنی تھی. اس معاشرے میں جو آدمی ان حالات میں سچ بولتا ہے وہ ڈان نے بڑی مہربانی کی ہے, اس کو تنقید کی ہے برائے وزن بیعت مریم نواز پہ کہ جناب انہیں دہشت گرد تنظیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ کے سامنے کیا کیا ظلم نہیں ہوا, اس میں کبھی کوئی اداریہ لکھنے کی آپ کو توفیق ہوئی ہے جی. آدھا سچ بھی کوئی سچ ہوتا ہے. بس بڑی خبریں تو یہ کریک ڈاؤن جاری ہے 7 آدمیوں پہ جناب. اوکاڑا میں بچے پکڑ لیے کہ مسلم لیگ کے پرچم کی بے حرمتی کی ہے, نون لیگ کے پرچم. مدثر مچھیانہ پرسوں پکڑے گئے تھے,
کل خالد گجر اور سرگودا سے اصغر لاڑی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. بڑی خبریں تو قابل ذکر یہی تھی. اگر میں کوئی بھول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش آپ کی. بہت لمبی بات آج پھر ہو گئی.